الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وقال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں ایک آسان زندگی عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، خیر اور شر میں فرق سمجھایا، جس نے ہمیں خیر کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے دعا ہے ہماری زندگی کی آخری سانس بھی اس خیر پر نکلے جس کو وہ خیر سمجھتا اور فرماتا ہے. درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انسان ایک دائرہ خود بناتا ہے
اور ایک دائرہ اس کے لیے اس کا خالق تشکیل دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے تو تمام قوتیں، تمام طاقتیں، تمام وسائل، تمام نعمتیں اس کے حق میں ہوتی ہیں، اور اسے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ گویا اس کا مقابلہ شر سے ہوتا ہے، اور شر سے مقابلے میں ہمیشہ ایمان والا فتح یاب ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، حتیٰ کہ بظاہر دنیا کی نگاہوں میں وہ ناکام ہو کر بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ اللہ کے بنائے ہوئے دائرے سے نکل جائے اور اس کا مقابلہ خیر کی قوتوں سے ہونا شروع ہو جائے تو یہ جلد تھک جاتا ہے، اور خیر کے ساتھ اس کا مقابلہ اتنا نامبارک ہوتا ہے کہ بظاہر یہ کامیاب ہو کر مرنے والا چونکہ خیر سے مقابلہ کرتا رہا ہے، اس لیے اس کی کامیابی کی حقیقت موت کے ساتھ ہی اس پر کھل جاتی ہے کہ یہ انتہائی ناکام ہوا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ایک تصور خیر کا ارشاد فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خیر بمقابلہ شر ہے۔ خالق کائنات اگر کسی چیز کو خیر قرار دے دے تو یقیناً اسی میں بہتری ہے اور وہی بہترین ہے۔ آپ نے جا بجا یہ الفاظ پڑھے ہوں گے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف بہتر نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بہترین کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، وہ آخری سطح کا بہترین ہوتا ہے، اس سے کچھ اور مزید بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اسی خیر کے تصور پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آج منتخب کردہ کچھ 8 آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کوئی قریب 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ جمعے کے روز تمہارا جمعہ پڑھنا، کاروبار چھوڑنا، اس کو خیر قرار دیتا ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے میری دکان، میرا کاروبار بند رہے گا، اور وہ اسی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد میں دیر سے جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں، اور یا پھر لمبی نماز پہ شکوہ کناں ہوتے ہیں۔ الغرض ان کا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ذمہ داری ان سے ہٹا دی جائے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ خیر دکان کھلنے میں ہے، بند ہونے میں نہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کاروبار چھوڑ دو، جب تم اذان جمعہ سنتے ہو، صدائے جمعہ سنتے ہو تو اپنے کاروبار بند کر دو اور دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اللہ کے گھروں کی طرف۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو بہتر جس کو اللہ قرار دیتا ہے، اس پر جس شخص کو اعتماد آتا جاتا ہے اس کو قناعت، اطمینان بھی حاصل ہوتا جاتا ہے، اور جسے یہ اعتماد نہیں آتا، آپ یہ تو جمعہ ہے، نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، اعلان ہوتا ہے، اور اعلان بھی وہ ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب یہ اعلان ہوتا ہے تو فلاح، کامیابی کاروبار میں نہیں بلکہ کاروبار کو ترک کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے میں ہے۔ لیکن بازار کو اس پر یقین نہیں آ رہا، مسلمان تاجر کو اس پر یقین نہیں آتا، لہذا وہ اپنی نمازیں ضائع کرتا ہے اس خیال سے کہ اگر وہ اس کاروبار سے اٹھے گا، جائے گا، بند کرے گا تو شاید وہ اس خیر سے، اس کامیابی سے، اس ترقی سے محروم ہو جائے گا جو دکان کھلے رہنے میں اور کھلے رکھنے میں اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ فلاح جس طرف ہے اس طرف پکارا جا رہا ہے، خیر جس طرف ہے اس طرف پکارا جا رہا ہے، لیکن انسان کو ان باتوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، کہ آپ کافروں کی ظاہری ترقی جو شہروں میں انہوں نے حاصل کی ہے اس سے کسی دھوکے کا شکار مت ہونا، اس لیے کہ یہ ساری کامیابی جو بظاہر ان کی کامیابی آپ کو دکھائی دیتی ہے، سائنٹیفک ترقی آپ کو دکھائی دیتی ہے، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کو۔ اور وہ لوگ لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات، ایسی بہشتیں، ایسے محلات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی میزبانی میں ہوں گے، ان کا میزبان اللہ ہوگا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور یاد رکھنا اللہ کے پاس نیکوکاروں کے لیے بہت خیر ہے، بہت خیر ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے، للابرار، ابرار لوگوں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے وہ بہت ہی بہترین ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا مال، منال، عزت، جاہ، وقار، حشمت، اقتدار، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آخرت میں سب سے آخری درجے کا حکمران، آخری درجے کا حکمران، آپ نے دیکھا نا حکمران لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ چھوٹا سا ملک چھین لینے کے لیے، اور جس میں انہیں پتا ہے کہ چھین لینے کے باوجود بھی کلی طور پر اختیار ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہوتا، اختیار اور اقتدار کی کوئی اور قوتیں بھی موجود ہیں جن کے سامنے یہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے پر تیار، مار ڈالنے پر تیار۔ اور یہ ملک جو دنیا کے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو بہت چھوٹا سا دکھائی دیتا ہے، جس کے لیے رالیں ٹپک رہی ہیں، اور آخرت کا حکمران سب سے آخری حکمران یعنی جنت کا حکمران، جس کے لیے حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اسے اس دنیا و آسمان کی خلا جتنی 10 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اس کا کوئی مقابلہ، اس کا کوئی موازنہ دنیا کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے کہ اللہ جس کو خیر قرار دیتا ہے، اللہ جس کو بہترین قرار دیتا ہے وہی بہترین ہے۔ میری عقل میں آتا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے، میری دانش میں یہ بات بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، مجھے اللہ کی بات پر اعتماد اور اعتبار ہو کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہر چیز، ہر معاملہ میرے لیے بہتر کیا، میرے کہے بغیر کیا، مجھے اختیار دیے بغیر میرے لیے اچھائی کی، ایسی بھلائیوں کے دروازے مجھ پر کھولے جو میں خود نہیں کھول سکتا تھا۔ اور اگر آپ کو وہ زمانہ جہاں انسان کچھ بھی نہیں، اس زمانے کو یاد کیجئے، پھر آپ کی روح کو منتخب کر کے ایمان والے گھر میں اتارنا، پھر ماں کے رحم میں آپ کو پالنا، پرورش کرنا، ایسا بے شمار وقت آپ پر گزرا ہے جس میں اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا ہے، بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے، اور اس سے بہتر بھلائی کرنے والا کوئی نہیں، اس سے اچھے فیصلے کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور اگر وہ کہے
دو چیزوں کے تقابل کے ساتھ دو چیزوں میں موازنہ کرتے ہوئے وہ یہ کہے واللہ عندہ حسن المآب، جو اس کے پاس ہے وہ اچھا ہے. وہ کہے کہ یہ دنیا میں نے کفار کے لیے سجائی ہے، مومنوں کے لیے امتحان ہے، لیکن اصل میں یہ کفار کے لیے سجائی ہے. یہ شہوات ان کو متوجہ کر سکتی ہیں، مومن ان سے قطع نظر کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے آخرت کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہے. اگر یہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو یہ فیصلہ بڑا آسان ہو جائے گا کہ اللہ یہ اعتبار دلا رہا ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہترین ہے، بہتر بھی نہیں صرف بہترین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مقابلہ کیا، جب بھی آپ نے خیر کے الفاظ استعمال فرمائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی ہے، ہمیشہ آخرت کی بات کی ہے. آپ نے یقیناً اچھی دنیا بھی ایمان والے کے لیے ہے، اچھی دنیا کی کوشش بھی ایمان والے کے ذمے ہے، یقیناً دنیا میں غلبہ اور استعلاء کی کوشش کرنا بھی ایمان والے کی ذمہ داری ہے. لیکن دنیا کی آپ کی نظروں میں جو خیر ہے اس کو جمع کرنے میں کہیں آخرت کا شر اکٹھا نہ کر لینا. آخرت کا شر کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس میں مجھے خیر لگتی ہے، آپ اس راستے پر جو پہلی بات میں نے کی ہے اس دائرے میں رہ کر وہ ساری خیر حاصل کریں جو اللہ نے آپ کے لیے کھینچ دیا، اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا. اس دائرے میں رہ کر، اس دائرے میں رہ کر ہر حلال چیز کھائیے، پیجیے، ہر حلال چیز کو استعمال میں لائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ اس دائرے سے باہر نکل کر ایک بھی حرام کی طرف لپکتے ہیں اور اس حرام کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی حدود اور اس کا دائرہ توڑتے ہیں تو آپ شر کے نمائندے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر من خیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں میں سے بہترین کون ہے یہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر. صحابہ چپ رہے، خاموش رہے. پیارے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پوچھا الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں میں سے اچھے لوگوں کا پتہ نہ بتلاؤں؟ پھر چپ رہے. پھر کہا الا اخبرکم، کیا خبر دوں تمہیں ایسے لوگوں کی بخیرکم من شرکم، جو تمہارے بدترین لوگوں میں سے اچھے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک صحابی بولا اور اس نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتلائیے کون ہیں وہ لوگ. آپ نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے، بہترین وہ ہے جس سے لوگوں کو اچھائی کی امید رہتی ہے. اس زاویے، اس پیمانے کو ذرا اپنے سامنے سجائیے اور اپنے بارے میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا آپ کے خاندان کو آپ سے خیر کی توقع اور امید ہے؟ کیا آپ کے رشتہ دار آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سے خیر ہی خیر ہوگی؟ کیا آپ کا بازار، کیا آپ کے دوست یار آپ کے بارے میں یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اچھائی کریں گے؟ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے، من یرجا خیرہ وشرکم، اور تم میں سے بدترین وہ ہے من لا یرجا خیرہ، جس کے بارے میں لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے کبھی خیر نہیں پہنچ سکتی، جس کی خیر کے بارے لوگ نا امید ہو جائیں، جس کے بارے لوگوں کا نظریہ بن جائے کہ یہ جیسا بھی ہو، یہ غالب آ جائے، یہ حکمران بن جائے، یہ طاقتور ہو جائے، یہ امیر ہو جائے، ہمیں کیا، ہمیں تو اس سے شر ہی ملے گا. جس آدمی کے بارے میں لوگ یوں سوچنا شروع کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تم میں سے بدترین ہے. اور جس کے بارے لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر یہ حاکم ہوا، اگر یہ غالب ہوا، اگر یہ امیر ہوا، اگر یہ طاقتور ہوا، اگر مجھے ضرورت پڑ گئی اس کی
تو اس کے پاس میرے لیے خیر ہی خیر ہوگی. یہ جو امید ہے یہ اسے لوگوں سے بہتر بنا دیتی ہے. پھر سنیے حدیث کے الفاظ کو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دوں بخیرکم من شرکم، جو تم میں سے اچھے ہیں تم میں سے بدترین ہیں. اچھا کون ہے؟ خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے وہ لوگ امید رکھیں کہ اس سے خیر ملے گی، لوگ اس کے بارے نظریہ رکھیں. کتنا بڑا نظریہ تھا، گلے میں کپڑا ڈالنے والا، گلا گھونٹنے والا، گالی دینے والا، تلوار لے کے سینے پہ بیٹھنے والا، آپ کی بیٹیوں کو ستانے والا، وہ بھی آپ کے بارے میں اس امید کا شکار ہے کہ اگر محمد غالب آ گئے تو مجھے اپنے شر کے باوجود ان سے خیر ملے گی. یہ ہے اعتماد، یہ ہے اعتماد. سامنے کھڑے تھے اور آپ نے پوچھا تھا کیا توقع کرتے ہو میرے بارے میں؟ سب سر جھکائے کھڑے تھے. آپ کا ماحول کیوں برا گندا ہوا؟ آپ کے ملک میں کیوں آگ لگی ہوئی؟ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی یہی سوچتا اگر یہ کامیاب ہوا تو مجھے شر پہنچے گا، دوسرا سوچتا ہے یہ کامیاب ہوا مجھے شر پہنچے گا. یہ جو عدم اعتماد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں؟ نیچے تک، خاندانوں تک کوئی شخص کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، کوئی دوست دوست پر اعتماد نہیں کرتا، کوئی رشتہ دار پر اعتماد نہیں کرتا. کیا کمایا؟ کیا کمایا؟ اللہ اکبر. جانتے ہیں وہ مصطح بن اثاثہ سیدنا صدیق اکبر کا بھانجا، سیدہ کائنات پر، سیدہ عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل. اور کسی نے اس سے پوچھا تھا جب یہ معاملہ سارا صاف ہوا، جب سزا مل گئی، جب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے دوبارہ سے حکم دے دیا کہ اس کا خرچہ چلاؤ، اس کا خرچہ روکو مت، بیٹی کے خلاف زہرناک مہم چلانے والا، اس کے باوجود آپ نے جب اللہ اور رسول کی بات مان کر دوبارہ سے اس پر خرچ کرنا شروع کیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم تو بھوکے مر جاتے اگر صدیق دوبارہ نہ دیتے، تم نے یہ کیوں کیا؟ تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ پکڑے جاؤ گے تو معاملہ یہاں تک پہنچے گا، تمہارا گھر بند ہو جائے گا. اس نے وہی بات، اور یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق کے اخلاق ایک جیسے تھے اور صاف ایک جیسے تھے، لیکن وہ نبی ہیں اور یہ ان کا غلام، وہ نبی ہیں اور یہ ان کی امتی، یہ فرق کوئی نہیں مٹا سکتا. اخلاق ایک جیسے، عادات ایک جیسی. تو کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ مجھے سیدنا صدیق سے کبھی شر نہیں پہنچ سکتا. اتنی تکلیف دینے والا، بیٹی کے بارے میں، نبی کی بیوی کے بارے میں غلیظ پروپیگنڈا کرنے والا، لیکن اسے یقین کیا ہے صدیق کے کردار سے ان سے خیر ہی خیر ہو سکتی ہے، شر آ سکتا. اور تیسری بات اس حدیث کے اندر فرمائی وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، وہ بدترین ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ بدترین ہے. اور وہ بہترین ہے جو جانے انجانے لوگوں کو خیر ہی خیر بانٹتا ہے. اس کے در پہ کوئی چلا جائے خیر ملتی ہے، اس کے سامنے کوئی آ جائے خیر ملتی ہے، اس کی خیر کے راستے میں کوئی آ جائے یہ اپنا بیگانہ پہچانے بغیر خیر کا سفیر بنتا ہے. ذالکم خیر لکم، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والا. پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، وہ قرض کا مطالبہ کرنے والا آپ کے سامنے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے اور وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور مطالبہ کرنے میں بڑی شدت کا مظاہرہ کرتا ہے.
بڑی سختی کا مطالبہ کرتا ہے، سخت ترین الفاظ استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ابھی چپ ہیں کہ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس آدمی کی زبان کو روکا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ، جس نے قرض لینا ہوتا ہے وہ کچھ باتیں تو کرتا ہی ہے، جاؤ، اس سے میں نے اونٹ لیا تھا، تم اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ اس کو خرید کر دے دو، تم اس سے اچھا اونٹ ادھار چکانا ہے تو بدلے میں اچھا اونٹ لے کر دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور ساتھ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَكُمْ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادھار چکاتے ہوئے اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، ادھار چکاتے ہوئے۔ تم میں سے خیر والا وہ ہے جو جب معاملات کر رہا ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ کرتا ہے، اچھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اس پر حیرت، پریشان، حیران ہے۔ ایک تو اس نے زیادتی کی ہے، دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ لے کر دے دو۔ لیکن جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کو سکون مل گیا کہ اصل میں یہ ہے تربیت، یہ ہے وہ تربیت جو اس ملک میں بھی اب ہونا چاہیے کہ تم سے کوئی معاملہ کرے تم ایک دوسرے سے بدلے چکاتے ہو، ایک غالب آتا ہے تو دوسرے کو مغلوب کر کے چھوڑتا ہے، ایک طاقت میں آتا ہے تو دوسرے کا کچھ عمر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تم غالب آؤ، جب تم فتح یاب ہو جاؤ، جب تم نے کوئی معاملہ چکانا ہے، لوٹانا ہے تو خیر کے ساتھ لوٹاؤ، یہی تعلیم نبوی ہے۔ پھر آئیے، نبی کریم علیہ السلام نے خیر کے مختلف معانی ہمیں سمجھائے ہیں۔ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، حضرت عباس، مجھے لوگ باہر کہتے ہیں کہ تم جتنا صحابہ پر بات کرتے ہو شاید ہی اور کوئی اتنی زیادہ تکرار سے کرتا ہو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ میں نام لے رہا ہوں ام رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کا، تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ شاید آواز زیادہ ہو گئی تو کوئی پکڑ ہی نہ لے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول، بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نسب کے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، ان نازیبا باتوں کو سن کر آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اور جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ، کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، عبد مطلب کا پوتا، اور میرے بارے میں اس طرح کی باتیں میرے خاندان، میرے نسب کے بارے میں کی گئی، سن لو۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر خلقی، اللہ نے جب مخلوقات کو بنایا تو مجھے اس حصے میں رکھا مخلوق کے جو سب سے اچھی ہے، سب سے بہترین ہے، مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ اس کا ایک معنی یعنی انسانوں میں، اور دوسرا معنی انسانوں میں بھی بہترین انسانوں میں۔ تو گروہ بنائے، مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر فرمایا وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، پھر قبائل بنائے، برادریاں اور قومیں بنائی، مجھے اچھے قبیلے میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا پھر ان کے گھر بنائے، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، مجھے ان کے اچھے ترین گھر میں پیدا فرمایا۔
فانا خیرکم بیتا ونفسا، میں گھر کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، یعنی گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں، اور اپنے ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا لیکن تم میں اچھا کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سارے گھروں کی مثال اکٹھی کی جائے، سب گھروں والے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے گھرانے سے کوئی مجھ سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب معاف کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ نبی پاک نے معاف کیا کوئی دوسرا اس کی مثال پیش کر سکتا؟ سب برداشت کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا نبی پاک نے برداشت کیا کوئی دوسرا اس کی مثال پیش کر سکتا؟ سب خیر خواہ ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی خیر خواہی رسول اللہ نے کی ہے کوئی دوسرا اس کی مثال پیش کر سکتا؟ تو تم میں سے اچھا وہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ خیر کا تصور ہے، یہ ابتدائی بات ہے، اس کو سمجھیے۔ خیر کا تصور، خیر وہ نہیں ہے جو آپ کی نظروں میں خیر ہے، خیر اصل میں وہ ہے نیکی۔ خیر کا مطلب نیکی، خیر کا مطلب بھلائی، خیر کا مطلب موازنہ کیا جائے دو چیزوں میں تو دوسری بہترین ہو۔ اللہ کی نظر میں بہترین کیا ہے؟ اللہ اکبر، تم کتنا حقیر جانتے ہو۔ اور اب تو خیر یہ کہنا ہی پڑ گیا کہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو ان کو بھی حقیر سمجھتے ہو۔ تمہارا تصور، تمہارا گمان یہ ہے اس سے رشتہ نہیں، اس سے دوستی نہیں، اس سے تعلق نہیں، اس کی ضروریات کا خیال نہیں، اس کے بارے میں رعونت برا مزاج اور رویہ ہے۔ یہ کم ترین حکومت نے فیصلہ کیا کہ 25,000 سے کم کسی مزدور کی تنخواہ نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ سب سے پہلے مسجدوں والے آگے بڑھتے کہ ہمارا امام تو مزدوروں سے بھی کم تنخواہ لیتا ہے۔ یہ تمہارا تصور، اس پر کچھ کہا تو تم نے کہنا ہے کہ چونکہ ان کے نمائندے ہیں لہذا ان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کون؟ جو چندہ دیتا ہے اور چندہ دے کر سناتا ہے، احسان جتلاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے تو خامیاں نکالتا ہے، جو خطبہ سنتا ہے تو تنقید کرتا ہے۔ کون ہے تم میں سے اچھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو رب کے قرآن کے ساتھ جڑا ہے، یا سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، یا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یا سمجھ رہا ہے یا سمجھا رہا ہے، وہ تم میں سے اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے؟ بہترین ہے، اس سے آگے تمہارے پاس کوئی اچھا انسان، لیکن یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے ایسے جملے، مثلا ایک تصور پالا ہوا ہے، ایک خیال بنایا ہوا ہے کہ فی سبیل اللہ کے لیے لازم ہے کہ کوئی اجرت نہ لے، کوئی بدلہ نہ لے، اور وہ استاد، وہ قاری، وہ حافظ، وہ امام، وہ خطیب جو اچھی تنخواہ کا مطالبہ کرے تمہاری نظروں میں برا بن جاتا ہے، کیونکہ تم نے ایک تصور خود سے بنایا کہ فی سبیل اللہ یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے خدمت کرے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کمائیوں میں سے بہترین کمائی قرآن کی کمائی ہے۔ اب ایک تصور تمہارا ہے اور ایک رسول اللہ کا ہے،
دونوں میں سے اچھا کون سا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اجرتوں میں سے سب سے اچھی اجرت قرآن کی ہے. اب یا تو نبی پاک کی بات مان کر آج کے بعد اپنے ائمہ، اپنے خطبا، اپنے حفاظ کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دو، یا پھر تمہاری مرضی، جیسے پہلے جیتے ہو ویسے جیے چلے جاتے جاؤ. اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا خیرکم قرنی، یا ایک اور روایت کے الفاظ کے مطابق خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ کس کا زمانہ ہے؟ میرا زمانہ، یعنی رسول اللہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. تو بہترین زمانہ اپنے زمانے کو قرار دیا، اپنے بعد والے زمانے کو اور اس کے بعد والے زمانے کو. ابھی کل کی بات ہے، ایک رافضی لائن سابقہ اسٹیٹ بینک کا گورنر شبر زیدی بھونک رہا تھا، عمران خان پہ تنقید کر رہا تھا، جس کے چھوڑے ہوئے نوالے نچوڑتا رہا. جیسے ہی نوکری ختم ہوئی، عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، زبان باہر نکل آئی، کیونکہ عمران خان چاہے اچھی نیت سے کہتا ہے چاہے بری سے، یہ اس کا معاملہ ہے. وہ کہتا تھا ریاست مدینہ بناؤں گا، مثالیں سیدنا عمر کی دیتا. اس رافضی کتے کو سیدنا عمر کی مثالیں اتنی ناپسند ہیں، اس پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کون سی ریاست مدینہ؟ کہاں تھی ریاست مدینہ؟ نہ وہاں سکول تھا، نہ وہاں تعلیمی ادارے تھے، نہ وہاں یونیورسٹی تھی، نہ وہاں بینک تھا، نہ وہاں ہسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی. اس کی نظر میں ریاست کا مطلب سڑکیں، بینک، سکول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اپنے اپنے تصور بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. جس کو بہترین زمانہ کہا جائے اور جس کو بہترین ریاست، اس خبیث کو یہ بھی نہیں پتا کہ جن کافروں کے چھوڑے ہوئے نوالے یہ حلق میں انڈیلتا ہے، انہی کی ریسرچ کے مطابق کائنات میں اگر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی نے بہترین حکمرانی کی ہے تو میرے نبی کے غلام سیدنا عمر نے کی ہے، خود کافروں کے کہنے کے مطابق. اور آج تک کفار کی یونیورسٹیوں میں عمر کی حکمرانی کو جانچنے پرکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر ریسرچ سینٹر قائم ہے. لیکن کیا کریں، یہاں چلن ہی مختلف ہے. اللہ کے نبی فرما رہے سب سے اچھا زمانہ میرا. اس زمانے میں کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضی، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، طلحہ، زبیر، صحابہ کرام. اس زمانے میں کیا ہے؟ سڑکیں نہیں لیکن خیر خواہی ہے. تعلیمی ادارے، کس نے کہا کہ نہیں؟ یہ میرے نبی کی پہلے دن کی قائم کردہ یونیورسٹی، جس نے 3,000 سال حکمرانی کرنے والے روم اور ایران کو ملیا میٹ کر دکھایا، پاؤں تلے روند دکھایا. نہ ان کی طاقت ان کے سامنے، حیران ہوتا تھا یزدگرد. اس نے کہا وہ کیا ایسی بات ہے، 14,000 کا لشکر، ادھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ، سر تپا آہن میں غرق، اتنے بہترین ہتھیار، بہترین گھوڑے، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کے وزیر نے کہا مسئلہ اس ایمان کا ہے جو ان ننگ دڑنگ لوگوں میں، ایک ایک لنگوٹا پہنے لوگوں میں تیری فوج کے ایک ایک آدمی اس کو کاٹ کھائیں گے، کیونکہ ان میں ایک میں اتنا ایمان موجود ہے جتنا تم سب میں موجود نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے خیرکم قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ. اور جس کو اللہ کے نبی بہتر کہیں، شبر زیدی جیسے 1000 کتے آ جائیں، ان کے کہے کی کیا حیثیت، کیا اوقات،
اگلی حکومت بھی نوکری دے دیتی تو بہت اچھا پاکستان. اگلی حکومت نے نوکری نہیں دی, انہوں نے نکال باہر کیا اس خبیث کو جس نے اٹھا کر ہمارے اسٹیٹ بینک کو IMF کا غلام بنایا ہے, تو پاکستان بھی برا, پاکستان کے حکمران کے الفاظ بھی برے, اس کا دعویٰ بھی برا. سمجھیے بات کو. خیر کا تصور وہ خیر ہے جس کو اللہ خیر کہے, جس کو رسول اللہ خیر کہیں, وہ اچھا ہے. جس کو میں سمجھوں, آپ سمجھے, اور وہ مخالف ہو اللہ رسول کے کہے ہوئے کے, وہ کبھی خیر ہو سکتی. کوئی کہے اس کے بارے میں, کوئی تصور بنا لے. خیر کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کہا ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے خیر ہے. جو نظام اللہ نے دیا, جس نظام کے خط و خال اللہ نے بیان کیے, اللہ نے نازل کیے, محمد رسول اللہ نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا, زمین پر اتار کر اس نظام کو دکھا دیا. اس خیر کے بارے میں کہہ رہا کہ وہ ہے اصل خیر. اللہ اکبر. آئیے ایک ہم خطبے میں حدیث پڑھتے ہیں, اس کے دو طرح کے, دو طرق سے بات. فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ, اور دوسرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. سب سے بہترین بات کیا ہے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی بات, اللہ کی کتاب سے بہتر کوئی حدیث. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اتنا تو یاد ہونا چاہیے نا. وخیر الہدی, پڑھ دو ذرا حدیث کے الفاظ. وخیر الہدی ہدی محمد, سب سے بہترین رہنمائی. نہ امریکہ کی, نہ واشنگٹن ڈی سی کی, نہ روس کی, نہ عمران خان کی, نہ نواز شریف کی. بہترین رہنمائی ہدی محمد, محمد رسول اللہ کی رہنمائی. اور آپ رہنمائی کریں. آپ نے کہا ہو جنگ میں بھی کوئی درخت نہ جلانا. میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہ رہا, اور مجھے امید ہے کہ یہ عمران خان نے بھی یہ نہیں چاہا ہوگا. لوگ جب ان کی تربیت محمد رسول اللہ سے نہیں ہوتی تو پھر ایسے ہی بے لگام اور اسی طرح سے بے مہار ہوتے ہیں جیسا تم نے کل دیکھا. بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ کی. اللہ اکبر. مجاہد کسی علاقے میں داخل ہوئے, پیچھے نبی پاک کا فرمان دماغ میں چل رہا, اور ایک آواز آتی ہے, مجاہدو جس گھر کا دروازہ بند ہے اس کو توڑنا نہیں. جو تلوار چھوڑ کر کھڑا ہو جائے قیدی بنانا, قتل نہیں کرنا. کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی عورت سے کوئی تعرض نہیں کرنا. اور حیران کن حیثیات, حیران کن معاملات. تربیت کا اتنا اثر, اتنا لمبا طویل اثر کہ بر صغیر میں مسلمان یہ بابر کے ساتھ اور غوری کے ساتھ آنے والے صدیوں بعد آئے, لیکن محمد اسلام کی رہنمائی گونج رہی تھی. لہذا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ مسلمان فوج کہیں داخل ہوئی اور اس نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا. وخیر الہدی ہدی محمد. اس معاشرے کو اس ہدایت کی ضرورت ہے, اس معاشرے کو اس رہنمائی کی ضرورت. یہ اپنا حق لینے کے لیے, اپنی آواز اٹھانے کے لیے, اپنی بات کہنے کے لیے کون سا رویہ, کون سا طریقہ, کون سا انداز اختیار کرنا ہے, یہ بھی رسول اللہ سے سیکھو. اور اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر یاد رکھیے اب اپنا نقصان کریں گے. آئیے, ابتدا کافی طویل ہو گئی, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا خیر ہے. دوسری آیت, جب قوم موسیٰ نے
بچڑا بنا لیا. اس کو یار بند کر کے دوبارہ چلا دیں, گرم ہوا پھینک کر ہر جمعے میں. قوم موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا بنا لیا. موسیٰ علیہ السلام ہدایت لینے گئے ہیں, پیغام لینے گئے ہیں, اور پیچھے قوم نے ایسا غدر مچایا, نبیوں کی اولاد نے بت بنایا, بچڑا بنایا, اس میں سے شیطان نے آوازیں نکالی اور یہ سارے سجدہ ریز ہو گئے. جلدی جلدی لوگوں کی کرامات نہ مان لیا کرو, پرکھا کرو, تحقیق کیا کرو, غور و فکر کیا کرو. سنی سنائی باتوں پر بھروسہ, اور اوروں سے کیا کہیں. اب تو اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. جن کا یقین اعتماد یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ان کی عورتیں بھی ماری ماری پھرتی ہیں کہ فلاں اچھا دم کرتا ہے, فلاں یہ کہہ دیتا ہے, اس نے مجھے بتایا تمہارے گھر والوں نے تم پر جادو کیا ہوا ہے. ایمان فروخت کرنے والی عورتیں. پوچھا بی بی کہاں سے ہو, کون ہو, اہل حدیث ہوں. اچھا, اہل حدیث بھی ایسا کرنے لگے, دم کر دیں. ابھی یہاں کوئی 2 جمعے پہلے کی بات ہے, ایک خاتون کہنے لگی مجھے دم کر دیں. میں نے کہا بی بی میں بیویوں کو دم نہیں کرتا, خود کرو اپنے آپ کو, میرے نبی نے یہی تعلیم دی ہے. کیوں تم نے کاروبار بنایا, دین کے اندر نقب لگائے. قوم نے خدا بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اللہ اکبر, اللہ نے فرمایا اب ان کی سزا یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, قتل کرو ایک دوسرے کو. اور مجھے یقین کرو یہ خوف آتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ دیکھ کر. تم نے شرک کی انتہا کر دی. جو دھرتی تم نے اللہ کے لیے مانگی تھی اس کے چپے چپے پر شرک کے اڈے کھلے, اور سزا کے طور پر تم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہو. جہاں شرک ہوگا, مسلم قوم میں, مومن قوم میں جب شرک آتا ہے تو اللہ ان کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. قتل و غارت کا سلسلہ گرم ہے, اور ابھی تو درمیان میں فوج کھڑی ہے. کل پرسوں والے واقعات میں ہی فوج کو نکال دو درمیان سے, یقین کرو تم آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار. اتنی نفرت تمہارے اندر پھیلا دی گئی کہ تم اپنے سیاسی مخالف کو واجب القتل سمجھتے ہو, اور یہ بات کرو تو کئیوں کو تکلیف اٹھتی ہے. کسی کی سائڈ لیتا ہے, کسی کی جانبداری کرتا ہے. جب تمہارے بچے ایک دوسرے کو ماریں گے کوئی کسی سے مذہب مسلک نہیں پوچھے گا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, مارو اپنے آپ کو. اور ساتھ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, اب یہ دنیاوی سزا لے لو, یہ دنیاوی سزا تمہارے لیے اچھی ہے. عند بارئکم, تمہارے پیدا کرنے والے کا فرمان, اب یہ سزا لے لو, قتل ہونے والا بھی بخشا جائے گا. کیونکہ تم نے انتہا کر دی, اللہ کے مقابلے میں ایک بچڑا خدا بنا دیا. اور ساتھ کیا فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ, رجوع کرو, معافی مانگو, توبہ کرو, غیر مشروع توبہ. ان حالات میں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی, آپ کے اپنے زرخیز میدانی علاقے بھی پریشانی کا شکار ہے. کجا یہ کہ آپ ان مظلوموں کا خیال کرتے ہیں جن کو پانی پہنچانے کے لیے لوگ کراچی اور لاہور سے جاتے ہیں. ان حالات میں آپ کو سیاسی حالات میں نرمی نہیں کرنا چاہیے تھی. آپ کو ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں کر رہے. سزا ہے سزا, اور سزائیں کیسے ٹلتی ہیں؟ فَتَابَ عَلَيْكُمْ, توبہ کرو. اعلان یہ اصل میں ہوا ہے کہ تم کتنا ہی بڑا ظلم کر لو, اصل میں اب توبہ میں خیر ہے.
ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم. پیغام یہ ہے تم کتنا ہی ظلم ڈھالو اپنے آپ پر، توبہ خیر کا دروازہ کھول دیتی ہے. توبہ خیر ہے. سچ بتائیے پاکستانیوں کو، تمام پاکستانیوں بشمول تمام سیاسی جماعتوں کے، ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ دل سے کیا محسوس کرتے ہیں کہ اسی ظلم پر، اسی عصیان پر، اسی بغاوت پر آپ کھڑے رہیں گے؟ اللہ اکبر. آگے بڑھیے. تیسری آیت. جب قومیں اللہ کی ناشکری ہوتی ہیں تو پھر اچھی نعمتوں کے بدلے بھی گھٹیا اور فضول چیزوں کو چنتی ہیں. اسی قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ اتر رہا ہے، بہترین کھانا آ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ترکاری دے دو، سبزی دے دو، کھیرے دے دو، لہسن دے دو، پیاز دے دو. اور موسیٰ علیہ السلام حیرت سے کہہ رہے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اور ظالموں، اللہ کی طرف سے پکا پکایا بنا بنایا کھانا جنت سے آ رہا، اس کا انکار کرنے لگ گئے. اور اگر میں اس کو یوں ٹویسٹ کروں اور گھما کے آپ کے سامنے دوسرا منظر رکھوں، تمہارے لیے ہدایت آسمان سے آئی، اور آسمان سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کر تم نے زمینی خداؤں، زمینی آقاؤں کی ہدایت کو محبوب بنایا. اللہ سے آنے والی خیر تھی یا تمہارے مولوی کا گھڑا ہوا اچھا تھا؟ اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام خیر کا باعث تھا یا تمہارے پیر کی گھڑی ہوئی ہدایات؟ فیصلہ تمہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھیے. آج کی آخری بات، پھر انشاءاللہ اگلے سے اس سے شروع کریں گے. لوگ اپنے تعلقات بنانے میں اب سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی رافضی عورت سے محبت ہو جائے تو شادی کر لیں؟ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بچے تمہارے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں پھر وہ عیسائی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں، یہودیوں سے، یہاں تک بھی کچھ جواز کا سلسلہ تھا. آگے بڑھ کر ہندوؤں سے، سکھوں سے. اب اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. اللہ کے بندے، مومن لونڈی مشرک رانی سے بہتر تھی تمہارے لیے. مومن لونڈی مشرک رانی سے اچھی تھی. مومن غلام مشرک بادشاہ سے اچھا تھا کہ اس سے شادی کی جاتی. لیکن تمہارا انتخاب، اور جو لوگ دین کو سمجھنے والے تھے، سیدہ ام سلیم کا پہلا شوہر چلا گیا، پھر ادھر ہی جا کے شام میں مر گیا، بے دین ہو کر مر گیا، اسلام کی بنا پر چھوڑ کر گیا. عدت کے دوران ہی پیغام نکاح آنا شروع ہوئے. یہ کوئی پاکستان تو تھا نہیں جہاں کسی متعلقہ عورت کی دوبارہ شادی ایسے ہے جیسے آسمان سے کوئی تارا توڑ لانا. کسی بیوہ عورت کی شادی اتنا مشکل کام. پیغام آنا شروع ہوا. انہی پیغامات میں سے ایک پیغام مدینہ کے ایک شہزادے کا، مالدار تاجر، خوبصورت حسین جوان بہادر ابو طلحہ، ان کا پیغام نکاح آیا. پیغام آیا، ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں. تو ام سلیم جس کے پاس انس ایک بیٹا بھی ہے، بیوہ ہے، بے سہارا ہے،
جواب دیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ حیرت میں مال میں بہت اچھا، شکل و صورت، حسن و جمال، حسب و نسب، خاندان، مجھے انکار ایک بیوہ نے کر دیا۔ یہ حیرت پوچھنے آئے کہ کیا وجہ ہے انکار کی؟ تو کہنے لگی میں نے پہلے کو چھوڑا کہ وہ اسلام پر نہیں تھا، میں کسی دوسرے کو اسلام کے بغیر کیسے قبول کر لوں؟ ابھی تک اسلام اس کے سینے میں داخل نہیں ہوا۔ اب جب انکار ہوا تو سوچنے لگ گئے اسلام اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی نیکی، یا اتنا بڑا عظیم معاملہ ہے کہ ایک بیوہ عورت مجھے دھتکار دیتی ہے، سبب کیا ہے؟ اسلام کے بارے غور و فکر شروع کر دیا، ساتھ ساتھ دعوت دے، دوسری مرتبہ پیغام نکاح بھیجا، جو چاہتی ہو تمہارا حق مہر ہوگا، جیسی زندگی چاہتی ہو۔ ام سلیم نے پھر کہا مجھے کسی زندگی میں کوئی پرواہ نہیں، تم اسلام قبول کر لو، مجھے حق مہر بھی کچھ نہیں چاہیے، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہوگا۔ حتیٰ کہ ابو طلحہ انصاری کو یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کے لیے ایک عورت میرے جیسے انسان کا نکاح بھی، اس کا پیغام بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر مسلمان ہوئے ہیں، اور ایسی کمال کی جوڑی اللہ نے بنائی ہے کہ جن کی مثالیں دیے انسان تھک نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اس خیر کو سمجھنا شروع کر دیں جو خیر آسمان والے نے ہمارے لیے اتاری ہے، جس کا دائرہ ہمارے لیے بنایا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر اس خیر کو سمیٹنے والے بن جائیں اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔